محمد یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسات 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 الاجل 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 بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنا جتنا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے آپ حضرات کا دل بے قرار ہے، اتنی بلند صلوات محمد و آل محمد۔ تمام تر حمد اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت اور مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ درود و سلام صرف اور صرف اس ذات احدیت کے مرتضی مجتبیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے، 2 محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے زمانے کو اپنا چہرہ دکھا کہ یہ سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ زندہ و سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے آیا مودت کو بطور عنوان عرض کرنے کی اور آپ نے سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے آیت کی تلاوت کا ثواب لیا اور آپ نے سننے کا، بلکہ چلیں لفظ بدل دیتا ہوں، آپ نے آیت سننے کی عزت حاصل کی اور میں نے تلاوت کرنے کی۔ ثواب اس لیے نہیں کہہ رہا، لفظ جان بوجھ کے بدل دیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب ثواب تو مجھے اور آپ کو اس وقت ہی مل گیا تھا جب ہم گھر سے نیت کر کے مجلس کے لیے چلے تھے، ثواب تبھی مل گیا تھا۔ اور کل کچھ گزارشات میں نے کی آپ سے، وہ یقیناً اذہان عالی میں موجود ہوں گی، اور آج بھی ایک گزارش بالکل آغاز میں کر رہا ہوں کہ مجلس میں آنا ثواب ہے، بیٹھنا ثواب ہے، مجلس عزا سننا ثواب ہے، لیکن کم از کم مولانا صاحب کی بلا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں مجلس میں آئیں، ثواب لینے نہ آئیں بلکہ مجلس میں سے حسین لینے آئیں۔ رونا ثواب ہے، بیٹھنا ثواب ہے، وقت دینا تو ثواب ہے، وہ مل جائے گا، مگر بھٹی صاحب میرا دل یہ ہے کہ یہاں سے ثواب نہ مانگیں، حسین سے حسین کا پیار مانگیں، حسین بادشاہ سے بادشاہ کی معرفت مانگیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ آپ کے سامنے واقع ہے کہ صحابی ایک بڑی عزتوں والے رسول کے، انہوں نے ایک نیا گھر بنایا، رسول معظم کو انہوں نے دعوت عرض کی کہ سرکار آپ کا صدقہ اللہ نے گھر دیا ہے، میرا دل ہے کہ آپ آئیں میرے گھر کھانا کھائیں۔ سرکار چلے گئے، ساتھ صحابہ بھی تھے، وہ جہاں بٹھایا تو اوپر روشن دان تھا۔ سرکار نے اس سے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ کہا سرکار اس لیے رکھا ہے کہ ہوا آئے گی۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ہوا نے تو آ ہی جانا تھا، کاش تیری یہ نیت ہوتی کہ بلال آذان کہے گا آواز آئے گی۔ حیدری یا علی یا علی۔ ٹھیک ہے رونا
بہت بڑا عمل ہے حسین پہ گریا کرنا، اللہ کی کائنات میں اس سے بڑا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کل بھی غالباً مالک کا ایک فرمان تلاوت کیا، اصول کافی میں حدیث ہے مولا جعفر صادق کی، مولا فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں صلوات سارے مل کے پڑھ لیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال ہے انتظار، ہمارے 12ویں کا انتظار افضل الاعمال ہے۔ چلیں یہ افضل الاعمال سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، ایک ہوتا ہے بشر، ایک ہوتا ہے خیر البشر۔ آپ سادے ضرور ہیں لیکن ان پڑھ نہیں، اور جاہل تو آپ بالکل بھی نہیں۔ جاہل وہ ہے جو آپ کو جاہل سمجھے، کیونکہ ہمارے ہاں جہالت ہو ہی نہیں سکتی، ہم نے ہی تو اسے امام مانا ہے جو مدینۃ العلم کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ بندے کا امام علی ہو تو وہ جاہل نہیں ہوتا۔ بندے سکول جانے کو تعلیم سمجھتے ہیں، سکول میں علم نہیں ہے، معلومات ہیں وہاں کچھ پڑھی لکھی باتیں ہیں جو بچوں کو یاد کروا دی جاتی ہیں، اور بچے وہ یاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ انتظار افضل الاعمال ہے۔ ایک ہوتا ہے بشر اور ایک ہیں خیر البشر۔ چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے لیتا ہوں۔ مالک فرما رہے ہیں واللہ احسن الخالقین، احسن الرازقین، ایک ہے خالق، ایک ہے رازق، اور ایک ہے رازقوں میں سے بھی افضل ترین رازق، خالقوں میں سے بھی افضل ترین خالق، یعنی وہ خیر الخالقین بھی ہے، وہ خیر الرازقین بھی ہے۔ واللہ خیر الرازقین کی آیت تو بندوں نے لکھ کے دکانوں پہ لگا رکھی ہے نا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ سارا ملک لوٹ کے کھا جاتے ہیں اور پھر دکان پہ لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اللہ خیر الرازقین ہے، اللہ رازقوں میں سے سب سے بہترین ہے، اللہ ہے خیر الرازقین، یعنی رازقوں میں سے سب سے بہترین محمد مصطفیٰ ہیں، خیر البشر یعنی بشروں میں سے سب سے بہترین۔ اب بندہ علی والا ہو اور آواز بچائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں تمہیں ایک منظر دکھاؤں، غدیر کے میدان میں رسول کے کچھ صحابی ہیں، اونچے نیچے ٹیلوں پہ چڑھ کے ابو ذر سلمان مقداد بلند آواز سے کہہ رہے ہیں حیا علی خیر العمل۔ اس کا مطلب ہے علی کی ولایت صرف عمل نہیں بلکہ خیر العمل ہے۔ حیدری علی علی۔ تو ہمیشہ انتخاب یہ کرنا چاہیے کہ آپ بہترین کا انتخاب کریں۔ آج آنا بھی میں نے آپ کو کل بھی بڑا یاد کیا، تسا مینوں ملنا ہے مجلس تو بعد تے اپنے کام کسے واسطے کیتا ہے، اسی پھر ذاکر آنا جی سانو کام دے بندے تے یاد رہندے۔ اچھا توجہ ہے تے کو دل شل بھی لگا ہے، طبیعت لگی ہے، میرا چند انج نہیں بہنا سدھے ہو کے بہو مجلس پاک اچنا۔ اس پاک مجلس دا، اس پاک ممبر دا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے۔ اے جڑا اگے ممبر پاک پہ ہے نا، اے میز نہیں، میں چونکہ میرا گھر ہے، تسی میرے بزرگ بھی ہو، ویر بھی ہو، تے میں تانوں میری عادت دا بھی پتہ ہے، میں ہر گل وچ کوئی نہ پیغام ہر مجلس وچ ایک ضرور دینا بھی تھوڑی تھوڑی نا بہتری ہوئے اپنے بچیاں دی، اپنی اولاد دی۔ یہ جڑا پاک ممبر ہے نا جی، یہ ساڈے ذاکراں تے سمجھے ہے نا بھی یہ میز ہے تے کتاباں رکھن واسطے وے نہیں۔ چلو کتاب رکھ لینا بھی کوئی گل نہیں، کیونکہ یہ ناطق قرآن دا ذکر ہے تے قرآن تو کٹ نہیں۔ مولا علی بادشاہ دے پتراں دے قصیدے قرآن ہی نے، رکھ لین کوئی عرض نہیں، لیکن یہ کتاباں رکھن واسطے، ڈائریاں رکھن واسطے نہیں۔ اس ممبر دی ایک تاریخ ہے جی، اج آکھو تے میں
एक सत्र ये सुना वा, हर गल दी ना दिओ सियाल वाली एक वजह होंदी भी फलाने बंदे जो जड़ा काम कीता क्यों कीता, इहदे पिछे गल की है। ए मिंबर लाने असी बड़े शौक नाल, इहदे सामने भी बईदा, इहदे ते खलो के असी पढ़ने भी हाँ, तुसी जिक्र पाक सुनते भी हो। ते उंज असी सारे ही जाकर हाँ इमाम हुसैन बादशाह दे, तुसी भी जाकर हो, तुसी जिन्ने बैठे हो मेरे सामने जाकर ही बैठे हो इमाम हुसैन दे। पर फर्क ये भी इत्थे खलो के मैं जिक्र जुबान नाल करना हुंदा है ते तुसी दिल नाल करना। मैं जुबान से कर रहा हूँ, आप दिल से जिक्र फरमा रहे। ए मेज नहीं, ए हुण मेज बन गया जदीद दौर च। ये जिसले जनाब जाबर इबन अब्दुल्ला अंसारी तशरीफ लै गए ना करबला, पहली जियारत इमाम हुसैन, ये गल तो बजुर्गों सुनी है ना भी जाबर इमाम हुसैन बादशाह का पहला ज़वार है। उस तो पहलों किसी को पता ही नहीं सी भी कब्रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कित्थे वे। जाबर ने वो निशान बनाया और उस दे फौरन बाद ही तुहाडे बड़े सगीर पाको हिंद चों एक काफिला ज़ायरीन दा गया ज़ियारत इमाम हुसैन वास्ते। उन्हें वेख्या भी कब्रे मजलूम ते तोपे, छां दा इंतजाम कोई नहीं सी। उन्हें की कीता भी 4 खजूर दियां लकड़ियां लैके ना सज्जे खब्बे दोवां साइडां ते इमाम पाक दी पाक मज़ार दे सिर वाले पासे भी पैरां वाले पासे भी दोवां साइडां ते उन्हें खजूर दियां छड़ियां ला के ते उत्ते अपने सिरां दी पग ला के ना छां बना दी। ये फिर चूंकि साड़ी ज़ाकरी जड़ी है मुल्क पाकिस्तान की ज़ाकरी बरे सगीर की ज़ाकरी ये मरूने मिन्नत कच्छी वालियां थी। और मैं गालबन नहीं भी गल ये अर्ज की अगे तो सुन लो भी जड़ी करबला की जंग हुई सी ना उहदे च भी ए तुहाडे सीतपुर अलीपुर गिलुआं दे जी शामिल सन। इत्थों तिकर है सीतपुर आखिरी चौकी सी इस यजीद 53 रियासतां इत्थे आके इंदियां पूरियां होंदियां सन। ये फिर एक मुकम्मल मजलिस है भी ये उत्थे क्यों गए, इन्हां अगों की कीता, इन्हां दा किरदार की है, फिर कदी सही। बहरल पैगाम ये अर्ज करन लगा भी जिसले ज़ायरीन पाकिस्तान तो बरे सगीर तो हिंदुस्तान तो गए ना ते उन्हां उत्थे ये नक्शा मजलूम दी कबर दा वेख्या भी 4 छड़ियां ने ते उत्ते 4 पासे कपड़ा पिया छां बनी। इत्थे आके फिर जिसले बजुर्गां आज़ादारी की बुनियाद रखी तो उन्हें नक्शा बनाया करबला दा भी इंज 4 छड़ियां खड़ियां करके उनदे ते कपड़ा पाओ भी पढ़न वाला इमाम हुसैन बादशाह दे कुब्बा नूर ते मज़ार ते खलो के पढ़े। सुभान अल्लाह। ऐ मिजाज होना चाहिए शिया कौम दा मुहर्रम विच वसदे रहो। तुहाडे पुत्रां दी जिंदगी हो गई यार, मैं तुहानू दुआ ही दे सकना। नहीं सुनते इंज दे बंदले गंदला एडियां खूबसूरत जड़ियां तुसां सुनियां उन्हां दा दिल सी भी ज़ाकर जिसले इमाम मजलूम दा खलो के पढ़े ते वो कब्रे मजलूम ते खलोवे। जेड़े सामने बैन वो कब्रे मजलूम दे सामने बैन। जदों भी आया करो ए मेरा वीर उठ के गया ज़ाकर लड़ पेंदे ने बजमे चो कोई बंदा उठ के जाए मैनू चंगा लग्या उन्हें आके सलाम किया वो मालक तो इजाज़त लैके गए ने। जदों भी मजलिस पा के चाहो मिंबर दे सामने बह के कर सकते हो तो इस मिंबर में सजदा करो। नहीं मौल इजाज़त देंदा, नहीं मिजाज मनता बंदे। अच्छा चलो सरकार है जी, मैं वही करन लगा जी, मैं वही करन लगा वहाँ भी सजदा किस नीयत ते करना है। वो जड़ा सजदा है अबदीयत है वो सिर्फ ओदी जात नू है जिन्नू अली भी चुकते ने ते बतूल भी चुकती। वो ते ओदी अजमत दी यही ते साडे कोल आखिरी हद है भी वो एडा वड्डा अल्लाह है भी उन्होंने बतूल भी सजदा कर दी। वो एडा वड्डा अल्लाह है भी उन्होंने बादशाह अली भी सजदा कर देन। मेरे सरकारे अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह नू आख्या गया है सैयदुल साजिदीन, सजदा करन वालियां दा इमाम। हर नेमत ते सरकार सजदा कर दे सन
تے جیڑا بندہ مجلس اعزا نو نعمت سمجھدا ہے انہوں اس نعمت تے اس ذات دا شکر دا سجدہ کرنا چاہیے بھی شکر ہے اس ذات دا اس سانو اس ممبر دی اس امام مظلوم دے مزار دی زیارت نصیب کی تھی سجدہ ممبر نو تے نہیں نا سجدہ تے اس نسبت نو ہے جیڑی ایدی قائم ہے امام مظلوم دے پاک مزار تے نال اور چونکہ میرا عنوان گفتگو ہے سشرے چ مودت ہے محبت ہے تے دیو سیالہ لے او فطرت دا تقاضا ہے وے جن دے نال پیار ہوئے او دیاں نشانیاں نال بھی پیار ہوتا ہے بڑا خوبصورت تسی پیغام سن دے ہو اللہ دی قسم ڈھیر سارا سفر کرنا روز تواڈے واسطے لوروں ٹرنا تے اتھوں جا کے بھی ڈھیر سارا پن دے گو تسی انج رولا پا کے مجلس نہیں سن دے لیکن منو قلبی سکون منو اطمینان اینا سادیاں جیاں اچ لبتا ہے مزہ ہوندہ ہے تو انو گل سنان دا کیونکہ تسی گل دی قدر کرتے ہو جدے نال پیار ہوئے او دیاں نشانیاں نال بھی پیار ہوتا تے پاک مجلس اعزا نشانی ہے امام مظلوم تھی اس پاک ذکر نال پیار کرو اس پاک ذکر نال منصوب کوئی شے بھی ہے نا ادا ادب کرو میں عزادار اور عزاداری دے فضائل اچ اے روایات اکھاں نال پڑھیاں میری گل بوجھ تے نہیں پی بندی ملائکہ جب حسین کی مجلس میں سے ہو کے آسمانوں پہ جاتے ہیں جنت میں جاتے ہیں نا تو حوریں ان سے پوچھتی ہیں کہاں گئے ہیں تھے یہ اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے لائے ہو ملائکہ کہتے لاہور میں شیخو پورہ میں اکاڑا میں سائیوال میں کربلا میں کم میں عزادار اکٹھے تھے حسین بادشاہ کے انہوں نے صف بچھا رکھی تھی ہم وہاں گئے تھے حوریں کہتی ہیں کہ ہمیں وہاں لے جاؤ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہاں تو مجلس تمام ہو گئی ہے اب وہاں تو مجلس ختم ہو گئی ہے تو پھر حوریں منت کر کے یہ کہتی ہیں کہ اچھا جب اگلی مجلس ہونا تو پھر ہمیں ساتھ لے جانا لیکن منت کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس اس مجلس میں سے آئی ہوئی مٹی ہے ہمیں دے دو ہم اپنے بالوں میں ڈال کے خوشبو لینا چاہتی ہیں اے مزاج شیعہ دیاں مجلساں دا ہونا چاہیے میں کل بھی اسے گلتے ہی گزارشات کیتیاں نے بھی مجلس آزادہ ماحول بچاؤ کاروباری اور بازاری طریقہ کار شبیر مظلوم دے ذکر چ نہیں نا یار ساری دنیا پئی ہے دال آن آستے کاریگری کرن آستے اور ایک کانسو ہی تے ہے میں گل کرنا نہیں سا چاہتا تے بھائی جان کر دیتی ہے اے ساڈے بعض رویے ایسے نے جنہاں تو سانو آپ تکلیف ہوندی ہے ساس حالیاں جیاں نو بھی ذکر مظلوم بھی ہو رہے ہے تے بندے سامنے کھلو کے سگریٹ بھی پیندے ہسدے بھی نے چلو دنیا دار ہاں سی لیکن یہ سوچیا جے بھی جس رویے تو سانو تکلیف ہوندی ہے او دے تو زمانے دے امام دا دل نہیں دکھدا تیالیہ نے دیو سیال کوٹ چودریاں دا زیرک مجمع اس صف دل دکھان آستے تے نہیں نا اس صف تے اساں پائیے پاک بطول نو راضی کرن آستے اسی تے تھے نیت لے کے بیٹھے ہمیں پاک سین جننے جوگے سان تیرے پتران دی صف پائیے تسی آؤ سنو انجوان دی توفیق دیو تے حسین بادشاہ دے زخمان دا مرم لے جو الٹا ایتھوں مالکہ نو بیزار کر کے اٹھا دئیے نا اور اے تربیت اے میری ماواں پینا بیٹیاں بھی پہیاں سن دیاں کسے دا میں ویر ہاں توڑے چو کسے دا پرا کسے دا پتر ہاں
सैयद होने की हैसीयत नाल सारी मेरी औलाद बैठी, ये मावां दा काम बनदा है। मावां पुत्रां दी इंज दी तरबियत करन भी पुत्रां नूं वड्डियां होके ना मौलवी तो पुछना ही ना पवे इमाम हुसैन दा मातम किंज करना है ते किंज नहीं करना। ये तुहाडे वास्ते भी पैगाम, बजुर्गों वास्ते भी, जवानों वास्ते भी। अपने अपने घर जाके परदेदारां ने पैगाम दिया जे भी शब्बीर सरदार दा एक छोटा जिहा ज़िक्र है अर्ज करके है। मौलवी साहब नूं हमेशा वो गल पुछनी पैंदी है जिहदा घरों पता ना लगे। जिसले मावां इमाम हुसैन दी मजलूमियत सुना के बाल पाले ना, तो फिर ये नौबत ही नहीं आउण लगी भी मातम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमीज ला के करना चाहिए कि पा के करना चाहिए। मैं एक पैगाम और दे रहा हूँ, चूँकि मजलिस अज़ा लाइव जा रही है। ये बंधे हुए मेरे हाथ हैं, सच्ची मुच्ची आप लोगों के सामने मैं हाथ बांध रहा हूँ। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, हो गया है अली की विलायत पे इख्तलाफ तो मौलाना साहब हुआ रहे, ठीक है। नहीं कोई पढ़ता 100 बार ना पढ़े, कोई पढ़ता है वो हमारी जान है, हमारे सर माथे पे हमारी जान हाज़िर उसके लिए। कोई नहीं ना पढ़ता, हम ज़बरदस्ती नहीं करते। अली की विलायत पे इख्तलाफ हो गया, हुआ रहे यार। मातम पे तो इख्तलाफ नहीं, मातम को इख्तलाफी मसला ना बनाए। कोई कहता है जी कमीज उतार के ना करें, कोई कहता है खून का पुरसा ना दें। मैं एक सवाल है मेरा, छोड़ो पाक खानदान की बात छोड़ो, तुम्हारे घर में कोई मर जाए, मौलवी से पूछ के रोते हो कि कितना रोना चाहिए। रही बात शाह हुसैन के मातम की बात, तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, हुसैन का मातम हसरत है अली की उस बेटी की जिसे 13 मुहर्रम मक्तल में किसी ने रोने ही नहीं दिया। और उसने अल्लाह की भरी कायनात में से मौलाना साहब 2 ही चीज़ें मांगी हैं, या उसने हर गैरतमंद से हुसैन का मातम मांगा है, या फिर अपने लिए चादर मांगी है। सोचने वाली गल्लां। ये मातम मांगा है अली की बेटी, मातम को मसला ना बनाओ। जुमला मैं कहूंगा, मजलिस मेरे हिस्से की यहाँ तमाम हो जाएगी, और पैगाम आपने वसूल ही इतना खूबसूरत किया है कि गुफ्तगू की कदर करने वाले बंदों को पता है मैंने क्या अर्ज किया है। हर मजलिस का ताल्लुक शोर से नहीं होता। कोट चौधरियां वालों, रहा ये इख्तलाफ के मातम कमीज उतार के करें या पहन के करें, जो किसी कफन वाले का करता है वो पहन के कर ले। जो किसी कफन वाले का करता है वो पहन के कर ले। हम करते हैं करबला के बेकफन का मत। हम कुर्ता उतार के करेंगे। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, बेकफन भी वो ऐसा नहीं जैसे उसे बंदे समझते हैं। हमारे यहाँ बेकफन उसे कहा जाता है भट्टी साहब जिसे कफन मुयस्सर ना हो। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, हुसैन वो गरीब है जिसकी कमीज मुसलमानों ने लूट ली, सिर्फ बेकफन नहीं। हक ही नहीं बनता किसी शिया का मातम पे बहस करना। तो इन्हें मंसूबात अज़ा ना कभी करना ना कभी सुनना।
مجلس سستی شے کا نام نہیں، لیکن یہ ہماری فطرت ہے نا، نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو پھر بندے ناشکرے ہو جاتے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب شیعہ کو دیکھ کے روتے تھے، نام حسین لینے کوئی نہیں دیتا تھا۔ بندے بندوں کو دیکھ کے روتے تھے۔ یہ محرم کے 10 دن جو بندہ انتظار امام زمانہ میں ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں، صرف اور صرف حسین کو روئیں۔ کل بھی ایک عرض کی تھی کہ اپنے لیے امام سے مانگنا امام کا حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ ہماری بارگاہ میں آئے اور ہم سے کچھ نہ مانگے، لیکن ان 10 دنوں میں نا زمانے کے امام سے بھی یہی مانگو کہ مولا جو کچھ دیا ہے آپ نے دیا ہے، مالک کی ذات نے سارا کچھ آپ کی جوتی کے صدقے میں دیا ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، جب بھی رو نا ان 10 دنوں میں صرف یہ دعا مانگو کہ ان بے کفن جنازوں کا وارث جلدی آ جائے۔ بس اب وہ آئے جس نے اجڑے ہوئے گھروں کو بسانا ہے، اب وہ آئے جس نے 7 سال کی ضعیفہ کو 18 سال کے اکبر سے ملوانا۔ اب وہ آئے جس نے اصغر کو معصومہ سے ملوانا۔ رون سوکھ ہے کوئی؟ بڑا نقصان ہو جائے نا بندے ایک عرصہ رو کے چپ کر جاتے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں بھی یہ بات رائج ہے جی، وقت زخموں کا مرہم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آل محمد وہ مظلوم ہیں کہ جن کے ہر دن کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں۔ آپ روتے ہیں اس قیدی کو جو 40 سال پھپھیوں کی چادروں کو لہو رویا، اور یہ فکرہ چھوٹا نہیں ہے، ساری زندگی کا رونا ہے حسین کے عزاداروں کے لیے۔ اس ایک فکرے میں کہ سرکار سجاد فرماتے ہیں بابا میرا ساری زندگی کا رونا تیری بیٹی کے ایک تماچے کی قیمت نہیں بنتا۔ بابا جتنا بڑا تو مظلوم تھا میں تجھے رو نہیں سکا، لیکن وہ تو رو کے چلا گیا۔ یاد اس مظلوم کو رکھو جو پردہ غیب میں بیٹھ کے ابھی بھی خون رو رہا۔ دن میں 2 مرتبہ آپ کے زمانے کے امام آج بھی خون روتے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار تو کریں، کوئی ایک بندہ اپنی اصلاح کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے انتظار میں ہو کہ یہ مجھے اندر سے بلائے، کبھی یہ میرا وفادار ہو تو میں آ جاؤں۔ اور خروج ہو کیوں نہیں رہا؟ صرف اور صرف وجہ ایک ہے کہ امام کے ساتھ ساتھی پورے نا۔ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور سب تو بڑی تاخیر دی وجہ خروج اے اسی گناہگار حسین بادشاہ دے عزادار تے شیعہ جنہ دے معاملات درست نہیں نا، دنیا داری دے دین داری دے۔ مالک فرماندے میں ٹر جاواں تے مینوں حیا ہوندا ہے کہ میں عادل امام ہاں، میں عدل کرنا ہے، لیکن مینوں حیا ہے کہ میں اس گردن تے تلوار کیویں رکھاں جڑی میرے نانے تے دادے دی مظلومیت نو روندی۔ اپنی اپنی اسی اصلاح کریے، اور بہت زیادہ ضرورت نہیں۔ میں نہیں سمجھدا بھی نصرت امام زمانہ اس دور وچ کوئی مشکل کم ہے۔ جڑا بندہ حلال کھا رہا ہے، پاک کھا رہا ہے، وہ دے واسطے آسان ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਖਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਖਵਾਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਦਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ वखानी तो उस बारगाह सिर्फ नीयत है। वो नहीं देखते कि किसने कितना किया है, वो सिर्फ ये कदर करते हैं कि किसने कैसे किया है। बस अपनी नीयत पाक मालिक दी बारगाह च असी साफ रखिए, असी अपना आप विखाइए, तो फिर करम करना तो उस जात नालों चंगा किसी नूं आउंदा ही नहीं। फिर वो तो एडे लजपाल ते एडे करीम ने भी उन्हां दी बारगाह च ते होर भी आवे ते सीने ला के आंदे ने भी तू इत्थे भी हो रहे ते अगले जान भी हो रहे। मेरियां गुजारिशात जनाब ने कुछ ज़हन च जगह दिती। अज दे बाद जिंदगी दा एक वतीरा बना लो, शिया शिया दा आया करे। करने ते असीं उंज भी हैं भी कोई किसी के चाचे का पुत्तर है, कोई किसी के मामे का पुत्तर है, असीं सारे ही आपस च रिश्तेदार आन लग हाँ। लेकिन अज दे बाद कोई जिदा भी हया करे इमामे ज़माना दी रियाया समझ के करे भी ये मेरे मालिक का मुंतज़िर है यार। जिदा भी हया करो इमाम हुसैन का आज़ादार समझ के करो, मौला अली का शिया समझ के करो। कम तो असीं अपने ही पै करने। बंदे आंदे ने जी दुनियादारी ते दीनदारी दो वखरियां वखरियां चीज़ां ने। नहीं, दुनियादारी दे कम्मां च भी दीन दे मालकां नूं ज़हन च रखिए ते वो दीनदारी है। और मैं ये नहीं समझदा भी मैं इत्थे 10 मजलिसां पढ़ जावां ते किसी बंदे नूं मैं सोचण ते भी मजबूर ना करां भी मेरी पिछली जिंदगी की सी ते अग्गों की करना ते फिर मेरे आउण ते ही लानत। तुसी जेड़े बजुर्ग तशरीफ फरमाओ जवान बैठे हो, तुहाडा कसूर कोई नहीं। तुसी यह ही कर सकते सो जो कीता है भी इंतजामात कीते ने, मूँह मंगे तुसी बंदियां नूं रुपये दिते ने ते सारी दुनिया नूं दिते ने। शियां कोलों इमाम हुसैन बादशाह दे नां ते जिन्ने जो मंगया उन्ने ही आके ले लिया। तुहाडा यह ही कम सी, ये कम सी इन्हां जियां दा भी ये गल दस दे भी इस मजलिस च बह के तिजारत नहीं करनी। ए मेरी गल महसूस ना करिया जे वीर हाँ तुहाडा फिर हथ पिया बनना। किसी अज़ादार दा दिल दुखावा मेरा एडा वेड़ा ही नहीं। शबीर सरदार ते रोन वाले बंदे दी जुत्ती चंगी है मेरे सिर दी पग नालों। मैं कदी मिंबर ते सैयद बन के ही नहीं आया, मैं मदीने वालियां दा कमी बन के ते सुनिया लैके आउंदा। महसूस ना करे जे इन्ने पिछे रह गए हैं भी इस सफ ते बह के भी असीं इमाम हुसैन कोलों जन्नत ही मंग के टुर जाने ते सवाब मंग के टुर जाने। मैं पहले अर्ज की है भी इमाम हुसैन नूं रोना भी है तो ये ही समझ के रोना है भी नहीं उनका हक है कि उन्होंने रोया जाए। अच्छा एक सवाल है मेरा, बुजुर्ग चिट्टी दाड़ी वाले मैनू बोल के जवाब दिओ। इमाम हुसैन ते रोना बिल फर्ज सवाब ना होवे, ये हदीस ना होवे भी जड़ा रोवे रवावे रोन वाली शक्ल बनावे उनदे ते जन्नत वाजब है। एक लम्हे वास्ते फर्ज कर लो भी ये हदीस नहीं है तो फिर हुसैन बादशाह नूं नहीं रोना चाहिए। तो फिर मौला नाल सौदेबाजी ते ना करिए ना। जिस हालत भी रखन वो राजी रहन, असी राजी राजी हाँ। और साथ साथ नाले दुआ मंगया करो भी अल्लाह नस्लों च कायम रवे आज़ादारी। दौर एडा औखा जे बंदे अपने बन के अकीदियां ते डाके पे मार देन, बंदे बंदियां दा दीन बर्बाद पे कर देन सिर्फ अपनी चौधर अपनी वाह वाह ते अपनी मसीत दे रश पिछे भी मेरे पिछे इन्ने बंदे नमाज पढ़न। दौर जियो जिहा भी हो जाए
ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੇ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੇ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਆਰਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਜੂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਟੁਰਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰਫਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਨੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ। और मार्फत कोई इंज दी शै ते नहीं ना भी दुकान किसे तो जाके ले लई ना। मार्फत इन्हां दे प्यार दा ना है, इन्हां दे दुख नू अपना दुख समझण दा ना। इंज ही समझिए ना भी ये लुट जड़ी करबला च इमाम हुसैन ते पई है, साडे अपने ते पई। और ये तो उस करीम ज़ात दा करम है कि उस बहाने ही बना छड्डे ने रोण दे। और ए आज़ादारी सब तो वड्डा बन है। और इनू रस्म ना समझे अजे मैं अज आउंदियां राह च एक रिवायत पे अपने दादा, बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है। चलो मैं कल दा आशरा शुरू किया है तो इत्थे कोई अजीब जिहा रूहानी माहौल है। तुहानूं मेरे मिजाज का भी पता है, मेरे तकरीर करन दे अंदाज का भी पता है। अजे तक मैं ना कल कोई गल उंज दी कर सकिया ते तुहाडीआं रोंदियां अखां चुप कराण ते मेरा दिल नहीं पिया करदा। ये आज़ादारी बड़ी वड्डी नेमत है। और ये मासूम आप शुरू कीती, एक कम है ते मालकां शुरू कीता है। हालां सरकार अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह नूं केड़ी लोड़ है मजलिस कराण दी व आले मुहम्मद। मालिक नूं की जरूरत भी जिन्हां दे सीने च सारी करबला है। एक एक गल, एक एक लम्हा याद है। बड़ी मशहूर रिवायत है। एक मोमिन जोरी उसका नाम लिखा है किताबों वालों ने, वो आ गया, सवाल है जहन में, करता नहीं, चुप करके बैठ के मौला अपने सहाबा के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहे। थोड़ी देर बाद ना जोहरी को देख के कहते हैं, जोहरी मैं हर जिन्स का इमाम हूँ, मैं हर वक्त इमाम हूँ। मैं तेरी नीयत उस वक्त से जानता हूँ जब तू घर से चला था। जोहरी मांगना जो चाहता है तो फिर मुझसे मांगता क्यों नहीं। जोहरी हाथ जोड़ के कहता है, मौला सवाल है लेकिन मैं समझता हूं कि मुश्किल है। करीम फरमाते हैं, नहीं हम तुझे इजाजत देते हैं कि मांग। कांपते हुए हाथों के साथ भट्टी साहब इसने अबा के दामन में से एक दावतनामा निकाला, देख के कहता है, मौला दावतनामा है, देने आया हूं। सही फरमाते हैं, ये कैसा दावतनामा है। मौला आपके अकबर का सदका मेरा बेटा जवान हो गया है, मैं जवान बेटे की शादी का दावतनामा देने के लिए आया हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, बादशाह के आंसू बढ़ गए, बड़ा रोए। सरकारे अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह जोरी कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको रुलाया है और इसी डर से ही मैं दावतनामा पेश नहीं करता था। करीम जोरी के सर पे हाथ रख के कहते हैं, जोरी तूने नहीं रुलाया, जब भी जवानी की बात हुई मुझे अकबर याद आ जाता है। तूने नहीं रुलाया, ये मेरी मजबूरी है अकबर को रोना, तूने नहीं रुलाया। जोहरी चाहता है मैं शादी में आऊं, मौला दिल तो बड़ा है। सरकार देख के कहते हैं, जोहरी तुझे पता है हमें खुशियां रास नहीं आई, हमारी शादियां उजड़ गई हैं, हम इस काबिल तो नहीं। ओ बिस्मिल्लाह,
ہم اس قابل تو نہیں کہ آئیں، لیکن زہری ایک کام میرا تو کر، میں وعدہ کرتا ہوں پھر میں اکیلا نہیں آؤں گا، وہ بھی آئے گی جو رسیاں پہن کے شام گئی تھی۔ مولا کیا کروں؟ کہا میرے بابا مظلوم کی مجلس کروا۔ بس بات میں ازادارو، میرے بابا مظلوم کی مجلس کروا۔ گزارش یہی کر رہا ہوں کہ نہ اس ذکر کی بے قدری کرے، نہ مجلس کو سستا سمجھیں، خلوص پیش کریں اس بارگاہ میں جتنا کوئی کر سکتا ہے۔ بس بابا جی آ گئے، میں قریب سے ایک فکرہ مصائب کا عرض کروں۔ 2 محرم کا دن گزر گیا، کربلا کے صحرا میں آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ کربلا کے صحرا میں آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں عباس خیمہ لگا۔ سخی عباس فرماتے ہیں مولا پردے دار تو زیادہ ہیں، ایک خیمے کا کیوں کہا؟ مولا فرماتے ہیں باقیوں کے خیمے بعد میں صحیح، سب سے پہلے ایک خیمہ لگا۔ عباس فرماتے ہیں مولا وہ کس کا؟ شبیر رو کے کہتے ہیں سب سے پہلے خیمہ اس کا لگا جو مدینے میں سے سب سے آخر پہ چڑھی تھی، جو مدینے میں محمل پہ سب سے آخر سے چڑھی تھی نا، سب سے پہلے میری بہن کا خیمہ لگا۔ وہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتی، اسے محمل میں بیٹھنا نہیں آتا، وہ تھک گئی ہوگی۔ ماتمی عزادارو اس جملے پہ یقیناً ماتمیوں کی آئے بھی آئے گی اور پرسے کے لیے ہاتھ بھی سینے پہ آ جائے گا۔ بات اس بندے سے ہے جس کے اندر عالیہ کی عزت ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ عباس، اکبر، سجاد، اون و محمد نے خیمہ لگانا شروع کیا، ایک تناب اکبر کے ہاتھ میں، ایک عباس کے، اون و محمد پڑھتے بھی آ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور خیمہ بھی نصب کرتے آ رہے ہیں۔ او ملت مسلمہ، یہی وجہ ہے آج 1400 سال بعد ہمارے گلیوں بازاروں میں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے رونے کی کہ 2 محرم جو خیمہ عباس نے صلوات پڑھ کے لگایا تھا، 10 محرم شمر نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ جلتے ہوئے خیمے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی او حیا کرو میں عباس کی مرشد زادی ہوں، اجرکم اللہ، ماں حسین بادشاہ کی راضی ہو پئی۔ بس 2 محرم خیمہ لگ گیا عالیہ کا۔ شبیر فرماتے ہیں عباس جاؤ بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ آ گئے بنی اسد کے لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں اس خطے کو؟ بنی اسد کے ایک بزرگ دیکھ کے کہتے ہیں مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، اسے نینوا بھی کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام آیا نا، اطمینان کا پروردگار کربلا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پھر آج سے صرف کربلا نہیں، یہ کربلا معلیٰ ہو گئی۔ کہتے ہیں ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا پوری کائنات آپ کی ملکیت، اگر رہنا ہے تو یہاں نہ رہیں، یہ پاس ہماری بستی ہے، وہاں آ جائیں، ہم اپنے گھر خالی کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑے حوصلے والا ہوگا وہ بندہ اس فکرے کے بعد جس کی آئے نہ نکلی۔ عباس اور اکبر کا منہ چوم کے کہتے ہیں بنی اسد والوں گھروں میں قبریں نہیں بنتی، ہائے گھروں میں قبریں نہیں بنائی جاتی، مجھے ضرورت ہے۔ کہا مولا آپ کی ملکیت ہے لے لے۔ فرمایا نہیں، شبیر کسی کا احسان نہیں لیتا، اور میں نے یہاں بنانے ہیں اپنے بیٹوں کے نور محل۔
میں نے بنانی ہے یہاں نبیوں کی زیارت گاہیں، میں کسی کا حصہ نہیں چاہتا، میں نے جو لینا ہے وہ قیمتاً لینا ہے۔ ماتمی عزادارو، جب قیمت کا نام آیا نا تو بنی اسد کے 2-3 بزرگ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، انہوں نے نا حساب کیا، آپس میں گفتگو کر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا زمین کی قیمت بنتی ہے 20,000 دینار۔ پوری طالب علمانہ ضمانت سے فکرہ کہہ رہا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ وار ہوں میں باجی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 20,000 دینار نہیں، ہم دیں گے 60,000 دینار۔ اور ماتمی عزادارو، جب 60,000 دینار کا نام آیا نا تو یہ حیران ہو کے کہتے ہیں بادشاہ اتنے کی تو یہ بنتی نہیں ہے، قیمت ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، میں ضرورت کے تحت دے رہا ہوں، 20,000 دینار ہے زمین کی قیمت، 20,000 دینار ہے زمین کی قیمت۔ یہ رکھو، اب زمین ہو گئی میری زمین پہ اب تم میرے مہمان ہو۔ اب میں تمہاری منت کرتا ہوں، یہاں تک بات کی ہے، تمہارے مردوں کے ساتھ کناتیں لگ گئی ہیں، جاؤ اپنے گھر کی مستوریں بھی لے آؤ، جاؤ اپنے گھر کے بچے بھی ساتھ لے آؤ۔ ماتمی عزادارو، بچے بھی آ گئے، مستوریں بھی آ گئی نا۔ شبیر فرماتے ہیں بنی اسد والو، 20,000 دی ہے تمہیں میں نے قیمت زمین کی، 20,000 دے رہا ہوں امانت کے طور پہ۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا کیسی امانت؟ مولا فرماتے ہیں آج 2 ہے، 8 دن انتظار کرو، 10 محرم کے بعد یہ نینوا نہیں رہے گا، کربلا معلیٰ بن جائے گا۔ کربلا معلیٰ بن گیا تو پھر دور دور سے میرے بیٹوں کی زیارت کے لیے زائرین آئیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں 20,000 تمہیں دے رہا ہوں، اس وقت تک جب تک یہ کربلا بن برباد آباد نہ ہو جائے، دور سے آنے والے میرے زائرین کے کھانے پانی کا انتظام کرنا۔ کتنا بڑا کریم ہے حسین، دیکھ تو صحیح نا کہ تیرے لیے انتظام کر کے جا رہا ہے۔ آج بھی عراق بندے جاتے ہیں، چیلم پہ بندے آ کے باتیں سناتے ہیں، جی اتنا کھانا ہوتا ہے، اتنا پینے کا انتظام ہوتا ہے، کوئی عراقی حسین پہ احسان نہیں کرتا۔ حسین بادشاہ نے قیمت دے رکھی ہے، کہا 20,000 دینار ہے میرے زائرین کی خدمت کے لیے جب تک کربلا آباد نہ ہو جائے۔ رو کے کہتے ہیں مولا 20,000 دینار کس بات کا؟ میں جان بوجھ کے رک گیا ہوں، میں جملہ سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب حسین نے کلام کا رخ بدلا، دیکھ کے کہتے ہیں بنی اسد والو، 8 دن بعد یہاں کچھ لاشیں ہوں گے، انہیں دفن کر دینا۔ بنی اسد کے لوگ رونے لگے۔ شبیر نے نہ رخ کلام کا بدلا، کنات کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بنی اسد کے پردہ دارو، ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی لعین کے ڈر سے ڈر جائیں، یہ اپنے گھر سے نہ نکلیں، تم پانی بھرنے کے لیے فرات کے کنارے پہ جاؤ گی نہ، تم ایک ایک مٹھی مٹی کی ان بے کفنوں کی لاشوں پہ ڈال دینا، قبریں بن جائیں گی۔ بیویاں بھی جب رونے لگی نا تب سرکار شبیر چلے۔ اب 4 سال کی معصومہ ہے جو باپ کے دامن کے ساتھ لپٹی ہے، بچوں میں کھڑے ہو کے شبیر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے کل میں تمہارے والدین ڈر جائیں، باپ بھی باہر نہ نکلیں، مائیں بھی باہر نہ نکلیں۔ شبیر رو کے کہتے ہیں بچوں کو کھیلنے سے کوئی نہیں روکتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں تم 11 محرم فجر کو آ کے اس صحرا میں ریت کے ساتھ کھیلنے لگ جانا، او بنی اسد کے بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا، میرے بچوں کی قبریں بن جائیں گی۔ بنی اسد کے بندے تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ 20,000 دینار کس بات کا؟ شبیر فرماتے ہیں یہ میری طرف سے اجرت ہے میرے اکبر کی قبر بنانے کی۔ شبیر کسی کا احسان نہیں لیتے۔ یہ تھے جناب قبلہ علامہ سید محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ ہوں جناب دے سامنے بحر المصائب ذاکر آل ابا سرکار علامہ بابا سید غلام رضا صاحب آف جنگ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ ہے